السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شایان لغاری۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس موضوع پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اپنے مہمان کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں نوجوان صحافی ہیں نعمان بھٹا سر۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹانک کے اندر جو سیلابی ریلے کے باعث متعدد جو ٹانک کے گاؤں تھے، نوائی گاؤں تھے، وہ ان کو نقصان پہنچا ہے سیلابی ریلے کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے اس سلسلے میں آج میں اپنے پروگرام میں نے مدعو کیا جناب نعمان بھائی کو، اور نعمان بھائی سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ نعمان بھائی، سب سے پہلے آپ سے میرا سوال رہے گا کہ ٹانک کی جو موجودہ صورتحال ہے سیلاب کے باعث وہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ شیان۔ بڑی ہی ایک سب سے پہلے تو افسوسناک یہ جو واقعہ تھا، پہلے بھی مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جس طرح سے پاکستان کے اندر 2010 اور 11 کے جو سیلاب آئے تھے، اس میں بہت ہی تباہی جو ہے اس نے مچائی تھی۔ میں اس میں ایک بات بڑی اہم اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا جو محکمہ موسمیات تھا، دنیا کے 8-10 جو متحرک اور ایتھینٹک جن کی پیشن گوئی ہوتی تھی ان میں شامل ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اداروں کا جو کوارڈینیشن ہے آپس میں وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ محکمہ موسمیات والے بیچارے پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر وہ ڈیٹیل دیتے رہتے ہیں، تو سیلاب کوئی یک ایک جگہ پہ نکلا اور ایک جگہ پہ نہیں آ گیا۔ اداروں کی اس میں بڑی نااہلی ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ محکمہ موسمیات اگر آپ کو متنبع کرتا ہے کہ اس علاقے میں یا یہ جو پٹی ہے اس میں سیلاب کا خطرہ ہے، اس میں بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے کیوسک پانی یہاں سے گزرے گا، تو ان کے اقدامات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں کرتے اور بعد میں جو ہے یہ بھاگتے رہتے ہیں، پھر پانی کہاں یہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ اس میں انتظامی نااہلی جو ہے وہ بڑی کھلے سامنے نظر آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بعد کے اقدامات ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ ڈی خان اب سٹی ہے، یہاں پہ بارش آتی ہے تو 2 گھنٹے بعد جو ہے یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ پورا کا پورا سٹی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ بالکل۔ دیہاتوں کی تو بعد میں ہوتا ہے، وہاں پہ جو نقصان ہوتا ہے وہاں تک تو انتظامیہ پہنچتی ہے، تو تب تک جو ماحول ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے یا کنٹرول کر لیتے ہیں وہاں کے مقامی افراد، اس طرح نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے یہ وقت پر فیصلے نہیں کرتی، وقت پر جو ہے اقدامات نہیں کرتی، ادارے موجود ہونے کے باوجود اس چیز میں وہ نااہل رہے ہیں۔ اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ آج 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں اس معاملے پر علی امین گنڈاپور جو ہیں سابق وفاقی وزیر، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے، میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں۔ ان کی کاوشوں سے وزیر اعلیٰ نے وزٹ کیا اور جتنے بھی پائی کے خاص طور پر جو علاقے تھے، پائی کے علاقوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا انہوں نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئے بھی ہیں، انہوں نے چیکس وغیرہ بھی دیے ہیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی ابھی آواز کیا ہے۔ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جن کے گھر جو ہے منہدم ہو گئے ہیں، جن کا نقصان ہو گیا ہے بڑا وہاں پہ، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر لوگوں کے زیورات دفن ہو گئے ہیں، وہاں پہ ان کی جو برقی آلات ہیں وہ دفن ہو گئی ہیں، ان کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کا میں کہتا ہوں گندم ہو گیا، کوئی چیز ان کی نہیں بچی۔ وہاں پر 5-6 فٹ تک مٹی آ گئی ہے، وہ ہر چیز اس کے اندر دب گئی ہے، تو بالکل بیچارے بیار و مددگار پڑے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے محترم قابل عزت قابل احترام مولانا صاحب وہ کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ لوگ اب آج کل جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ فوج اور دیگر اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بکا عمران خان کا اس ضمنی الیکشن کے اندر بھی، تو لوگ اب ان کو بھی نہیں چھوڑتے اور اداروں کو بالکل سوال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ جائیں، ٹویٹر کے اوپر جائیں، دیگر جو ایپس ہیں ان کے اوپر جائیں، آپ کو واضح نظر آئے گا کہ لوگ ان کے خلاف جو ہے اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے، سمجھ آئیے؟ تو ان کو اخلاقی طور پر چاہیے تھا کہ آپ کی وزارت بھی ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، آپ بالکل آپ کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، بالکل آپ کی خدمات ہیں پاکستان میں قانون سازی کے اندر بھی آپ کی بڑی آپ کی خدمات ہیں، ہم اس چیز سے وہ نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آج آپ کے جو حلقہ ہے، جو غریب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں،
جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے جن کو ووٹ دیا تھا وہ ووٹ کا حق ادا کریں گے، ہمارے حقوق کا جو ہے وہ دفاع کریں گے اور ہمارے پاس آئیں گے، ہماری داد رسی کریں گے. کل ایک میں نے کلپ دیکھا ہے جس پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود جو ہے، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں خود مزدوری کرنے والا ہوں اور ہم نے ہمارے علاقے والے غریب لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مددات کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو راشن بھی ہے، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ امداد بھی کر رہے ہیں، اور فزیکل ایکٹیویٹی جو سامان ان کا منہدم ہو گئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی مددات کے تحت کر رہے ہیں. وقتی طور پر ہماری جو ریسکیو 1122 ہے، ہماری ایف سی، ہماری پولیس، انہوں نے بڑی زبردست کارکردگی اور میں کہتا ہوں بڑے نقصان سے ٹانک کے علاقوں کو بچایا ہے. لیکن اس کے بعد اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور ادھر اس کا تخمینہ لگائیں. ٹھیک ہے کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، لیکن ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. محمود جو اسد محمود صاحب ہیں، ان کو تو پکار رہے ہیں لوگ، کدھر ہیں وہ؟ ان کو لوگ پکار رہے ہیں کہ آئیں جناب، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارا ازالہ کریں. لیکن وہ ہیں جناب، وہ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عیاشیاں اڑا رہے ہیں، اپنی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو دوہرا معیار ہے کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے الیکشن لڑنا، یہ الیکشن کے میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے پاس پاور ہے کم از کم ان کو آج جا کے اور ٹانک کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے. یہ صورتحال ہے وہاں کی. اور میں خاص طور پر، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے ذاتی اختلافات، سیاسی اختلافات دور ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور وہاں پہ پہنچے ہیں، وزیر اعلیٰ کو بھی لے کے گئے ہیں. یہ انہوں نے غریبوں کے دل جیتے ہیں اور آئندہ قابل تحسین ہے. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کا جو خمیازہ ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو بھگتنا پڑے گا ٹانک کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا نعمان بھائی، آپ نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا اس حوالے سے. میرا ایک اور سوال بھی رہے گا آپ سے کہ ابھی وہاں پہ جو ہے مستقبل سیاسی صورتحال کیا ہوگی؟ آپ نے آخر میں بات بھی کر دی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو بھگتنا پڑے گا یہ ازالہ. آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کیا بنے گا پھر بھی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی بھی قوم کا یا معاشرے کا مستقبل ہوتا ہے وہ ایک ہی شعبے کے اوپر یا ایک ہی سٹیک ہولڈر کے اوپر منحصر نہیں ہوتا. اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. علماء کرام کا اپنا کردار ہے، ڈاکٹر کا اپنا کردار ہے، وکلا برادری کا اپنا کردار ہے، میڈیا کا اپنا کردار ہے. جب یہ سب ملیں گے تو پھر اخلاقی طور پر جو ایک معاشرہ ہوتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے. ٹانک کے لوگوں کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مشکل حالات میں ان کے ساتھ کون کھڑا ہے. چھوڑ دیں برادریزم کو، چھوڑ دیں آپ دیگر جو آپ نظریات کی، حقیقت کی سیاست آج کل چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. موریلٹی کے اوپر لوگ فیصلہ نہیں کرتے آج کل سیاست کے اندر. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا وہی جگیرداروں والا مائنڈ سیٹ ہے اور رعایا بنی ہوئی ہے اور محکوم گنے جاتے ہیں اور خود فیصلے نہیں کرتے اور الیکشن کے دنوں میں بک جاتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے وہ پوری برادری کا سودا کر دیتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو اب اس چیز کا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آئندہ جو الیکشن ہو یا آگے، ظاہر ہے کہ قومیں تب بلڈ ہوتی ہیں جب آپ کے اندر نئے لوگ آتے ہیں، نئے لوگوں کو چانس دے. وہاں پر بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ مخلص ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ٹانک کے لیے مخلص ہیں، ان کو موقع دیں. اپنے لوکل جو ہیں ان کو پیورٹی میں لائیں. آپ دور خان قوانین کو جب ووٹ دیں گے تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا. وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا، مالی طور پر یا کوئی بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کون ٹھہرا. اس کا فیصلہ جو ہے وہ ٹانک کے عوام کو کرنا چاہیے کہ آپ کے حقوق کا استحصال کون کرتا ہے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کون ٹھہرتا ہے. یہ کنڈی برادران ہے، امین برادران ہے. آپ دیکھیں، آپ بچے تو نہیں ہیں، آپ معاملات کو سمجھیں کہ آپ کا مشکل وقت کا ساتھی کون ہے. ہمیں بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ٹانک کے اندر پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے وہ عالمی لیڈر ہیں، ان کی ایک آواز ہے، ان کو لوگ جو ہے وہ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے حال دیکھیں. آپ ٹانک کی قسم پرسی دیکھیں کہ 2022 کے اندر بھی ایک ہی گڑھے میں جانور بھی پانی پیتے ہیں اور بندے بھی وہاں پہ پانی پیتے ہیں، انسان بھی وہاں پہ پانی پیتے ہیں. تو یہ جو معاملے ہیں یہ میرے خیال میں اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ نہ آپ نظریات کو دیکھیں، نہ آپ کسی چیز کو بھی نہ دیکھیں، آپ دیکھیں ریالٹی کو. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں، یہ صاحب ہیں، فلان صاحب ہیں، فلان. آپ ذات سے، خان قوانین سے، جگیردارہ نظام، ہر چیز سے نکل کے اپنے علاقے کے مفاد میں فیصلہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا روشن مستقبل ہوگا.
ٹھیک ہے نعمان بھائی، یہ بھی آپ کا دوسرے سوال کا میرا جواب بہت خوبصورت تھا. ایک آخری سوال آپ کی جانب آؤں گا، ٹانگ کے مسائل اب آخر کب حل ہوں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی صورتحال آپ کے آگے ہے، کیونکہ پورا اس وقت پورا پاکستان جان چکا ہے امین برادران کی کاوشیں کیا تھی کہ انہوں نے کس شخصیت کو وہاں ٹانگ تک بلا لیا، جب جو کہ ان کا ضلع بھی نہیں تھا، ان کا علاقہ بھی نہیں تھا، نہ ہی ان کا حلقہ تھا. دوسری جانب جو مولانا برادران ہیں ان کا حلقہ بھی تھا، اسد محمود کا حلقہ بھی تھا، اور ان کا حال یہ رہا، کنڈی برادران بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. تو کیا لگتا ہے ان کے مسائل کب حل ہوں گے، جبکہ سیاسی اختلافات دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ عوام کو اب نکلنا چاہیے، عوام کو اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے سوچنا چاہیے. تو ذات پات اور برادری سے ہٹ کے آپ لوگ جب فیصلہ کریں گے اور اپنے علاقے کے مفاد میں اجتماعی فیصلہ کریں گے. اچھا، اس میں ہمارے بدقسمتی ایک اور بھی ہے، ڈی اے خان میں بھی یہ چیز ہے، لیکن ہمارے جو دیہات ہیں اس میں بھی بڑا ایک فیکٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس وجہ سے بھی اخلاق کی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ٹانک اتنا بڑا شہر ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر پورے ٹانک میں گھوم لیں گے، اور مسائل میں کہتا ہوں اگر آپ کاپی اٹھا لینا اور مسائل گننے لگ جائیں، آپ کو اتنے مسائل نظر آئیں گے. وہ کیوں نظر آئیں گے؟ کیونکہ لوگوں نے حل نہیں کیے، اور بار بار دیکھیں کہ وہی لوگ آتے ہیں جن کو دوبارہ وہ ووٹ دیتے ہیں. تو اس طرح سے تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کو نکل کے فیصلہ کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، پھر جا کر وہ آگے ایک صحت مند معاشرہ ان کا پروان چڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر برادریزم زیادہ ہے، فلاں برادری فلاں کے ساتھ ٹھہری ہے، فلاں برادری فلاں. وہاں پہ جناب انہوں نے میرے سر کے اوپر پگڑی رکھ دیا ہے، اب یہ ان کے غلام بن گئے ہیں، اب وہ جو خان کہیں گے وہی ہوگا. اس چیز سے نکلنا پڑے گا، اس چیز سے قومیں نہیں بنتی. آپ ریالٹی کے اوپر آئیں کہ آپ کا فلاں بندے نے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو اجتماعی فائدہ نہ ہوا ہو، آپ کے علاقے کا مسئلہ حل ہوا ہو، آپ کا روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، اپنے آپ انتظامی حوالے سے معاملات کو دیکھ لیں. جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گی، آپ کے ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی. تو یہ ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ان کو خود ہی وہ فیصلہ کریں گے. اس میں ایک انتظامیہ کو ایک وہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں، اداروں کا آپس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے. کوارڈینیشن جب ہوگا تو ان کو معاملات کو پتہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر تقریباً انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ڈی اے خان کے اندر ہے. یہاں سے ڈسٹنس کتنا ہے ٹانک کا؟ اگر خدا نہ خواستہ ٹانک کے اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، یہاں سے ٹیمیں جاتی ہیں، یہاں سے سروے والے جاتے ہیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے. اور وہاں کے جو ہے وہاں پہ متحرک نہیں ہے. وہاں پہ آپ ٹی ایم اے کی صورتحال دیکھتے ہیں، پورے ٹانک کا گند ان کے دفتر کے سامنے پڑا ہے. تو یہ معاملے ہوں گے تو معاملات تو پھر کیسے وہ ترقی کریں گے؟ لوگوں کو اس چیز پر خاص طور پر رول ادا کرنا چاہیے. ابھی آپ کے اوپر مشکل وقت آیا نا ٹانک کے لوگوں کے اوپر، اب ان کو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. اگر علی امین وہاں پہ گیا تو ہے نا پبلک میں. آج خبریں آ رہی ہیں کہ اسد محمود صاحب پریس کلب کے چند جو ہے وہ پسندیدہ ان کے جو اپنے صحافی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے. نہ ڈی اے خان کی ڈی سی وغیرہ نہ ان کو مدعو کیا ہے، نہ ان کو اجلاس میں بلایا ہے، نہ کوئی اور صحافی وغیرہ آئے ہیں، نہ دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں. خود بخود ادھر بیٹھ کے کمرے میں اور ایک پریس ریلیز بنا کر وہ چلے گئے ہیں. تو لوگوں کو یہ چیز اب میرے خیال میں لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی جو حقوق کا تحفظ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے. ناظرین آج تک کے لیے بس اتنے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.